بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہوپفلی تمام اسٹوڈنٹس ٹھیک ہوں گے، بحفاظت ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں سیف ہوں گے۔ میرا نام فروخ عباس ہے۔ میں پاکستان انٹرنیشنل لاء کالج کے پلیٹ فارم سے اس وقت آپ سب کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اپنا جو ہمارا ایک گوگل کلاس روم میں ہم نے اپنا آفیشیل کلاس روم بنا رکھا ہے، اس میں یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی۔ یوٹیوب پہ میں کوشش کروں گا اپلوڈ کر دوں، تمام اسٹوڈنٹس دیکھ لیں گے۔ ویسے تو کنونشنل کلاسز میں جیسے میں پہلے بتاتا ہوں کہ بڑا مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ سب سے انٹریکشن کرتے ہوئے کوئی لیکچر دیتا ہوں، لیکن جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے کنونشنل کلاسز جو ہیں وہ نہیں دے پا رہے ہیں، اور اسی طرح سے آن لائن کلاسز کا سلسلہ اب جاری رہے گا ہمارا انشاءاللہ۔ آپ کا جو باقی جو ٹیچرز ہیں ان کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، میری بھی ویڈیوز چل جائیں گی۔ آج سب سے پہلے ویسے تو ہم انٹروڈکشنز وغیرہ کرتے تھے، جیسے پہلی کلاس ہوتی تھی LLB پارٹ 1، LLB 5 years پروگرام پارٹ 1 اینول سسٹم کی آج یہ کلاس ہے ہماری۔ اس کلاس کو شروع کرنے سے پہلے میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ سب سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس کافی الجھن کا شکار ہیں کہ کیا اب ہونے جا رہا ہے، کس طرح سے ہم جو ہے وہ ہمارا جو ایگزامینیشنز کیسے ہوں گے، جو کوئی بھی ہمارا جو اسٹرکچر ہے وہ کیا ہوگا۔ اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کو بتا دوں۔ جو یونیورسٹی آفیشلز ہیں، جو لاء کالجز کو جو ابھی تک کی انفارمیشنز پرووائڈ کی گئی ہیں وہ آپ کو انٹیمیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب کے جو ایگزامز ہیں، ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگست تک ایکسپیکٹڈ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرونا وائرس اگر تو رہتا ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، پھر تو 100% چانسز یہ ہیں کہ آپ لوگوں کے جو ایگزامز ہیں وہ آن لائن ہوں گے۔ آن لائن ایگزامز میں MCQ ٹائپ ٹیسٹ ہوگا۔ موسٹ پروبیبلی اس MCQ ٹیسٹ میں آپ کو 100 کویسچنز دیے جائیں گے، 90 منٹس اس کی ڈیوریشن ہوگی، اور تقریباً 50 سیکنڈز آپ کو ایک سوال کے لیے ملیں گے۔ یہ اب تک کی جو انٹیمیشنز ہیں، جو اب تک کی جو انفارمیشنز ہیں میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ obviously authenticated ابھی تک کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے، چونکہ آج کل جو دور چل رہا ہے، جو انفارچونیٹ پینڈیمک سچویشن ہے، اس میں کچھ بھی جو ہے وہ بالکل کنفرمٹی، بالکل پکی بات تو نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اب ایک اور چیز جو دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اسٹوڈنٹس اس MCQ ٹائپ ٹیسٹ یا آن لائن ٹیسٹ یا آن لائن ایگزامینیشن سسٹم سے بہت گھبرا رہے ہیں کہ یہ، کیونکہ آبویسلی آپ لوگوں کا یہ گھبرانا، یہ جو ہے وہ اس بات میں پریشان ہونا بنتا ہے۔ آپ سب کو یہ بتا دوں کہ MCQ کوئی آسمان سے نہیں اترے ہوئے۔ کورسز جو آپ لوگوں کے کور ہو چکے ہیں، جن لوگوں کے کور نہیں ہوئے ہیں اور جو اب کریں گے، سب کو میں یہ بات بتا دوں کہ آپ کے کورسز وہی سیم رہیں گے۔ ان کورسز میں سے آپ سے پوچھے جانے والے سوالات بھی سیم رہیں گے، صرف ان سوالوں کو کرنے کا طریقہ بدل جائے گا۔ جو ایک روایتی طریقہ کار ہوا کرتا تھا ہمارا، اب وہ روایتی طریقہ کار سے سوال نہیں کیے جائیں گے۔ کمپیوٹرز کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ہونا ضروری ہے، یہ بالکل جو عذر ہے یہ نہیں مانا جائے گا۔ آپ سب سے میں یہ پرسنل ایک فیلنگ شیئر کر لوں کہ میں جب آپ کی ایج کا ہوتا تھا تو میں آپ کو سچ بتاؤں کہ مجھے کوئی نہیں اتنا اندازہ تھا یہ کمپیوٹرز وغیرہ کا، سیدھا اپنا کتابیں پڑھیں، ایگزام دیا۔ لیکن آپ لوگوں کو اب ان چیزوں کے بارے میں سمجھ بوجھ رکھنی ہوگی۔ اب آپ لوگوں کو کمپیوٹر سیکھنے ہوں گے، اپنے نیٹ کنیکشنز ڈیولپ کرنے ہوں گے، اپنے جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ فیملیئر ہونا پڑے گا۔ نیٹ آپ کے پاس موجود ہوگا، آپ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھیں گے، اس کی اسکرین پہ ایک سوال آئے گا، وہ آپ پڑھیں گے بڑے آرام سے۔ 50 سیکنڈز بہت سارا ٹائم ہوتا ہے،
انہیں پڑھ لینے کے بعد اس کے نیچے آپشنز دی گئی ہوں گی، 4 ہوں یا 5 ہوں، یعنی ABCD موسٹ پروبیبلی اس کی یہ سیکوینس ہوگا. اس جو سوال ہوگا اس کا جواب آپ کو جو لگتا ہوگا آپ اسے کلک کریں گے اور اس کے بعد وہ جو کویسچن ہے وہ شفٹ ہو جائے گا، اگلا کویسچن جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اسی طرح پھر آپ اگلا کویسچن حل کریں گے. وہ سوال جو ہوگا وہ آپ ہی کے کورس میں سے آئے گا جو ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، جو آن لائن کلاسز جتنے بھی انسٹیٹیوشنس ہیں وہ دے رہے ہیں، وہ وہی کورسز کور کر رہے ہیں. تو ہرگز اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. کچھ یہ آسمان سے نہیں اترا ہے کوئی MCQ نظام یا آن لائن چیزیں. صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی نئی ہے تو ہمیں ہو سکتا ہے کچھ شروعات میں الجھن ہو، لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آہستہ آہستہ وہ ساری الجھنیں ختم بھی ہو جائیں گی اور ہم انہیں سیکھ بھی لیں گے انشاءاللہ. تو اب چلتے ہیں اس بات کی ایک طرف کہ ہمیں پڑھنا کیا ہے. کرونا وائرس کی وجہ سے تمام ایجوکیشنل برانچز، تمام ایجوکیشنل فیلڈز پر برے اثرات تو اب پڑے ہیں، لیکن آپ کو، مجھے اور جتنے بھی لوگ لیگل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں انہیں یہ پتہ ہے کہ ہم لوگ کافی عرصے سے، اسپیشلی اس سیشن کے آغاز سے ہی ان چیزوں سے گزرتے آ رہے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ جو آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے جو آرڈرز ہوئے تھے اس کی وجہ سے کچھ کمپلیکیشنز آئیں، اسی طرح کی نئی چیزیں آئیں، ایفیلیشنز کا پرابلم ہوا. پھر ان سب چیزوں کی وجہ سے ایک خاص بات، امپورٹنٹ بات، ریمارکیبل بات یہ ہوئی کہ اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشنز بھی لیٹ ہو گئے. چونکہ کالجز کی اوبویسلی ایفیلیشنز لیٹ ہوئیں، ان ایڈمیشنز کے لیٹ ہونے کی وجہ سے موسٹ انفارچونیٹلی اب میرے اپنے کالج کے کئی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہیں ایون بکس تک کا نہیں پتہ. کچھ اسٹوڈنٹس، جن اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشنز پہلے ہو گئے انہیں تو کلاسز لینے کا موقع مل گیا کنونشنل کلاسز میں، ان کے کورسز بھی کور ہو گئے. لیکن جو لوگ انفارچونیٹلی لاسٹ میں آئے، لیٹ جن کا نہیں تھا کلیئر، ان کا ابھی لیٹ ہوا، ریسنٹلی رزلٹ آیا لیٹ کا، وہ لوگ جو ہے وہ اس الجھن میں، حالانکہ میں سب کو یہ ریکویسٹ کرتا رہا، اپنے اسٹیٹس لگاتا رہا واٹس ایپ پہ، تمام دوسرے پلیٹ فارمز پہ، کہ آپ اپنے رزلٹس کا انتظار کریں لیکن وہ اپنے ذہن میں کریں، وہ اپنے اعمال پہ انتظار کے اثرات نہ آنے دیں. آپ اپنی تیاری کریں اپنے جو ہے وہ ایگزامینیشنز کی. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ لیٹ ہو گئے انفارچونیٹلی. اب ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا LLB 5 ایئرز پارٹ 1 جس کی آج کلاس ہے اس کا کورس پہلے تو سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کیا پڑھنا ہے. ہمیں جو LLB پارٹ 1 5 ایئرز میں ٹوٹل 6 سبجیکٹس پڑھنے ہیں، جس میں پہلا سبجیکٹ پہلے ڈسکس کر لیں گے اور ان کی مارکس ڈویژن کیسے ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. ویسے میں اپنے گروپ میں تو جو کورس آؤٹ لائنس ہیں وہ شیئر کر چکا ہوں، اور بھی اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کورس آؤٹ لائنس چاہیے ہو تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے وہ لے سکتا ہے فری آف کاسٹ، وہ چاہے جس کالج کا بھی ہو. اچھا، اور بھی کسی بھی حوالے سے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو، کسی بھی کالج کے اسٹوڈنٹ کو اگر کوئی گائیڈنس چاہیے ہو تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے، اور اسے انشاءاللہ ہم جو جتنا ہمیں پتہ ہے ہم اسے گائیڈ کریں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلی بات یہ، پہلا جو پیپر 6 سبجیکٹس ابھی تک ہم نے سمجھ لیا کہ ہمیں 6 سبجیکٹس کو کور کرنا ہے. اس میں سے پہلا سبجیکٹ ہے ہمارا انگلش 1 کے نام سے پیپر 1 جو 100 مارکس کا. دوسرا پیپر ہے پیپر 2 اسلامک اسٹڈیز فار مسلم اسٹوڈنٹس اور ایتھکس فار نان مسلم اسٹوڈنٹس. جو غیر مسلم طلباء ہیں انہیں اسلامیات پڑھنے پہ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کوئی مجبور نہیں کر سکتا، تو انہیں ان کے ریلیجن کے حساب سے اخلاقیات کا درس دے دیا جاتا ہے، اور جو اسلامک جو مسلم اسٹوڈنٹس ہیں ان پر اسلامک اسٹڈیز جو ہے وہ پڑھنا لازم ہے. یہ ہمارا سبجیکٹ ہوگا 60 مارکس کا. 6 سبجیکٹس ہیں، پہلا انگلش 1 100 مارکس، دوسرا اسلامک اسٹڈیز 60 مارکس. تیسرا ہمارا سبجیکٹ ہوگا پولیٹیکل سائنس کے نام سے پیپر 3 100 مارکس کا. چوتھا پیپر ہوگا پیپر 4 سوشیولوجی 1 کے نام سے 100 مارکس کا.
اور 5واں پیپر ہوگا ہمارا انٹروڈکشن ٹو فلاسفی آف لا 100 مارکس کا، اور 6واں سبجیکٹ ہوگا ہمارا بریف انٹروڈکشن ٹو عربک لینگویج، یہ ہوگا 40 مارکس کا۔ سو یہ اگر ہم دیکھیں تو ٹوٹل ہو گئے ہمارے 500 مارکس۔ ان 500 مارکس کی ہمیں تیاری کرنی ہے، بہت آسان کام ہے، کوئی اس میں یعنی ایسی مشکل انوالو نہیں ہے کہ جو امپاسبلٹیز میں سے ہو۔ تو یہ ہمارے سبجیکٹس ہیں، یہ ہمیں پڑھنے ہیں انشاءاللہ۔ ان سبجیکٹس میں سے میں آپ کو یہاں پہ پڑھاؤں گا انٹروڈکشن ٹو فلاسفی آف لا۔ ویسے تو میں جو عام میری کلاس ہوتی ہے اس میں نے کبھی بھی یہ ایکسپریشن یوز نہیں کیا کہ میں آپ کو پڑھاؤں گا، کیونکہ لا ایسی چیز ہے کہ میں یا کوئی بھی انسان جو ہے وہ اس سے بتدریج سمجھتا ہی رہتا ہے، یہ اتنی بڑی جو ہے وہ فیلڈ ہے۔ سو عموماً ایکسپریشن لا کلاس میں یہی ہونا چاہیے کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اب مجبوری یہ ہے کہ آپ کویسچنز نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ مجھ پہ۔ جیسے ہی میری یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی، ہمارے جو آفیشیل گروپ ہے کلاس روم، گوگل کلاس روم ہے، اس میں جس کسی کو بھی اگر کوئی الجھن ہو، کسی ٹاپک کی سمجھ نہ آئے، تو وہ تمام ٹیچرز کے جو کانٹیکٹس ہیں وہ بھی شیئر کر دیے جائیں گے۔ تمام جو ہیں وہ آپ کے ٹیچرز بھی اویلیبل ہوں گے، آپ آفیشیل ایڈریسز پہ میلز کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اس کلاس روم میں جو بھی کوئی الجھن ہو آپ کو وہ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ۔ اچھا، اب چلتے ہیں انٹروڈکشن ٹو فلاسفی آف لا کی طرف، یا فلاسفی آف لا کا جو سبجیکٹ ہے اس میں 5th جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں، کسی بھی چیز کو سمجھنے سے پہلے اس چیز کا تعارف ضروری ہوتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا میرا نام فاروق عباس ہے، اور پاکستان انٹرنیشنل لا کالج کے پلیٹ فارم سے میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ جو ابھی تک میں نے آپ کو بتائی باتیں، یہ وہ بریف انٹروڈکشن تھا کہ آپ یوز ٹو ہو جائیں میرے ساتھ، آپ فیملیئر ہو جائیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ میں کیسے بولتا ہوں، میں کیسے ریئیکٹ کرتا ہوں۔ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آسانی رہتی ہے اگلی چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ انٹروڈکشن کی بہت ویلیو ہوتی ہے کسی بھی سبجیکٹ میں۔ تو سب سے پہلے آج سمجھتے ہیں کہ لا کا انٹروڈکشن کیا ہے۔ آپ نے LLB میں ایڈمیشن لے لیا، آپ اب LLB کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں، کچھ ہی سالوں میں آپ جو ہے وہ ایک اچھے وکیل کے طور پر معاشرے کے سامنے آئیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جس لا میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہے وہ لا ہے کیا، وہ کیوں ہے، اس کے پیچھے کی کیا چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے ایک تو دیکھو جی، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ لا ایک ایسی فیلڈ ہے جسے آج تک پراپرلی کوئی بھی ایک فلاسفر، کوئی بھی ایک تھنکر، کوئی بھی ایک آتھر پوری طرح سے بیان نہیں کر پایا ہے میرے ویوز کے مطابق۔ آپ اسٹڈی کریں گے، بکس آپ کے پاس ہیں، کچھ PDFs بھی ہم نے شیئر کیے ہیں، وہ بھی آپ سے آپ کے پاس موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ لا کو پوری طرح سے کوئی نہیں بتا پایا۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن میں سوچیں۔ اچھا، یہ یہاں پہ ایک بات کرنا امپورٹنٹ ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اشفاق احمد صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی، میں نے کہیں پڑھی تھی، بک تو میں نے خیر نہیں پڑھی ان کی، لیکن وہ بات مجھے بڑی اچھی لگی تھی۔ اس میں یہ تھا کہ تعلیم وہ ہوتی ہے جو انسان کے اندر سے، انسان کے کردار میں دکھائی دے۔ تعلیم وہ ہرگز نہیں ہوتی جو ڈگریوں کی صورت میں آپ کی کسی الماری میں، کسی کبرڈ میں، کسی ڈرار میں پڑی ہو۔ اشفاق احمد صاحب یہ کہتے ہیں کہ تعلیم وہ ہے جو کسی بھی انسان کے کردار میں دکھائی دے۔ یہ جو ڈگریاں ہیں، جو ڈگریز ہیں، یہ اصل میں تعلیم نہیں ہوتی، یہ انسان کے تعلیم پر کیے گئے اخراجات کی رسیدیں ہوتی ہیں کہ آپ نے اتنے پیسے خرچے ہیں۔ تو اوبیسلی آپ لوگ پیسے بھی خرچ رہے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں لے کر چلنا ہے اپنے کالج میں، اپنی اسٹڈیز میں، ان دونوں چیزوں کو ہمیں یاد رکھنا ہے
ایک تو ہمیں چیزوں کو سمجھنا ہے کہ تعلیم ہمارے اندر سے ہو کر گزرے، ہمارے اوپر سے ہو کر نہ گزر جائے، اور دوسری بات یہ کہ ہمیں ان ڈگریز کے لیے کیا ایفرٹس کرنی ہیں یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ جو ہمیں سمجھنا ہے وہ ہمارا انٹرنل ایک پروسیس ہے، ہماری جو انٹرا کمیونیکیشن جسے آپ کہتے ہیں، جب انسان خود ہی اپنے اندر خود سے باتیں کرتا ہے، سمجھتا ہے چیزوں کو۔ اور جو ہمیں ڈگری لینے کے لیے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ وہ ان کتابوں کو پڑھنا ہے، ان میں جو لکھا ہے اسے دیکھنا ہے، آتھر جو بتا گئے ہیں اسے سمجھنا ہے اور اسے لکھ کر آنا ہے، وہاں پہ اٹیمپٹ کر کے آنا ہے، ان MCQs کو سمجھنا ہے، ان سوالات کو سمجھنا ہے، ان سوالات کی روح کو سمجھنا ہے، اور پھر ان کے درست جواب دینے ہیں، تب وہ رسید جسے ڈگری کہا جائے گا وہ ہمیں ملے گی، اور اس کے بعد آپ کا لائسنس بن سکتا ہے، آپ وکیل اس کے بعد بن سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ہم دو کام کریں گے۔ جو میری کلاس ہے، جو فلاسفی آف لاء کی کلاس ہے، اس میں ایک تو ایسی لاجکس ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے رہیں لاء کیا ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی آپ خود یہ چیزیں اپنے ذہنوں میں سوچتے رہیں، آپ کے ذہنوں میں سوال ابھرتے رہیں۔ اور دوسری چیز ہم جو پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ کتابیں کیا کہتی ہیں اس بارے میں، کون کیا کہہ گیا۔ آبویسلی بھائی مجھ سے تو کافی پڑھے لکھے لوگ تھے جنہوں نے یہ کتابیں لکھی، ہم سب سے وہ کافی پڑھے لکھے لوگ، سالمنڈ تھا اور ہارٹ تھا، جو بھی تھا، تو ان کی باتوں کو بھی سمجھیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ پکی ڈیفینیشن ایک کوئی نہیں کر پایا، بہت سارے آتھرز نے، بہت سارے رائٹرز نے ڈفرینٹ ڈیفینیشنز اپنے اپنے حساب سے لاء کی ہیں۔ آج ہم وہ پڑھیں گے کہ لاء ہے کیا۔ دیکھو، ہمارا مقصد صرف یہ ہوگا کہ لاء ہے کیا، اس کا انٹروڈکشن سمجھنا، وہ کیا چیز ہے۔ آج کی کلاس کا ہمارا مقصد یہ ہوگا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں، سالمنڈ ایک بہت بڑا نام ہے، آپ کو جیورسپروڈنس میں، جیورسپروڈنس کہتے ہیں قانون کی سمجھ کو۔ جیورسپروڈنس پر سالمنڈ نے بہت سارا ورک کیا، اس کا بڑا ریمارکیبل ورک ہے۔ اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا کہتا ہے کہ یہ قانون کس بلا کا نام ہے، اور اس کے لفظ یہ ہیں۔ لفظوں کو بھی انورٹڈ کاماز میں، جو ڈیفینیشنز آپ کو پتہ ہوگا کہ جو لکھی جائیں وہ ہمیں ایز اٹ از کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ہمیں یاد رہیں ان ورڈ ٹو ورڈ۔ اور اس کے لفظ یہ ہیں کہ لاء میں بی ڈیفائنڈ ایز دا باڈی آف پرنسپلز۔ لاء وہ کہتا ہے کہ لاء کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ یہ ایک اصولوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، اصولوں کو ملا کر ایک بنائی گئی باڈی ہے۔ بہت سارے اصول جمع کر کے ایک باڈی بنا دی جائے، یہ چیز ایسے کرنی ہے، یہ چیز ایسے کرنی ہے، یہ چیز ایسے کرنی ہے، یہ ہمارے اصول ہو گئے، اور ان بہت سارے اصولوں کو جب ملا کر ایک جگہ پہ رکھ دیا جائے تو وہ کہتا ہے اس کا نام لاء ہے۔ اچھا، اب یہ جو باڈی ہے جس میں بہت سارے اصول موجود ہیں، اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ کچھ اور بھی چیزیں ضروری ہیں۔ سالمنڈ کہتا ہے، آگے وہ ساتھ لکھتا ہے اس کے، کہ ریکگنائزڈ اینڈ اپلائیڈ بائی دا اسٹیٹ ان دا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس، اور اصولوں کو ملا کر بنائی گئی یہ باڈی شناخت شدہ ہو، اسٹیٹ یا ریاست یا آپ کا جو ملک ہے وہ آپ کے اصولوں کی بنائی گئی اس باڈی کو مانتا ہو، تسلیم کرتا ہو، اور اسی باڈی کو انصاف کی فراہمی کے لیے سسٹم میں لاگو کرتا ہو۔ اگر تھوڑی سی بات بھاری ہو گئی تو اسے تھوڑا سا ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں ایک الجھن آئی کہ یہ کلاس کیسے لیں، اس کے لیے ہم نے ویڈیوز ریکارڈ کرنا شروع کر دی، اس کے لیے ہم نے گوگل کلاس روم بنا لیا، اس کے لیے ہم نے ای میلز۔ اچھا، سالمنڈ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی لاء، ایک ایسی باڈی ہے جو کہ پرنسپلز، بہت سارے مختلف اصول مل کر ایک باڈی بناتے ہیں، اور اس باڈی کو اسٹیٹ ریکگنائز کرتی ہے اور اپلائی کرتی ہے اس معاشرے میں انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے۔ اس باڈی کو
لا کہا جاتا ہے. یہ ویوز تھے سالمن کے. اچھا اب اس پر ایک ڈبیٹ یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے جو ہے وہ بریفلی، اب آل دو بات اس نے ٹھیک کی، لیکن اس نے ایک بریف ایبسٹریکٹ جو ہے وہ ہمیں بتا دیا، سیدھی فارم بتا دی کہ لا کیا ہے. سو سب سے پہلی بات جو ہمیں اب تک سیکھنے کو ملی کہ ایک بڑی بریف سی ایک جو ڈیفینیشن ہے لا کی وہ ہمیں دے دی سالمن نے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ لا کی ایک پکی ڈیفینیشن نہیں ہے اور ہمیں بہت سارے آتھرز بہت ساری چیزوں کو پڑھنا ہے. اگر ہمیں لائر بننا ہے، اگر ہمیں نالج چاہیے تو ایسی ساری چیزوں کو ہمیں ڈسکس کرنا آنا چاہیے، سب لوگوں کو پڑھنا آنا چاہیے، سب لوگوں کے علم سے ان کا حصہ سیکھ کر ہمیں اپنا حصہ بنانے کی عادت اپنانی چاہیے. ایک اور آتھر بہت اچھا، ایک اور بہت جو کمال کا نام ہے، جس کی بہت خدمات ہیں لا کی فیلڈ میں، بلیک سٹون کہا جاتا ہے اسے. بلیک سٹون کو بھی آپ بہت بار آگے آنے والے وقت میں سنیں گے. وہ کیا کہتا ہے کہ لا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ لا ان اٹس جنرل اینڈ کمپریہنسو سینس، سیدھا اگر دیکھا جائے تو لا کیا ہے؟ لا یہ ہے سگنیفائز اے رول آف ایکشن، کام کرنے کے ایک خاص، کوئی کام کیسے کیا جائے، اس کیسے کا جواب جو چیز دے وہ لا کہلاتی ہے. یعنی رول آف ایکشن کیا ہوگا وہ بتاتا ہے لا ہمیں. اینڈ از اپلائیڈ انڈسکریمنیٹلی، اور یہ جب ایک رول آف ایکشن بنا لیں کہ کن حالات میں کیا کام کرنا ہے، رول بن گیا. پھر جب وہ رول بن جائے تو وہ تمام پر ایز اٹ از لاگو ہوگا، کسی بھی فرق یا تمیز کے بغیر. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پر اور لا مجھ پر اور لا، ایسا نہیں ہو سکتا اکارڈنگ ٹو بلیک سٹون. اچھا پھر ٹو آل کائنڈس آف ایکشن، تمام قسم کے جتنے بھی اعمال ہیں ان پر سیم طریقے سے لاگو ہونے والی چیز کو لا کہا جاتا ہے. اب وہ چیزیں جو ہیں، وہ جو لائنز آف ایکشنز ہیں، جو جن صورتوں میں ہم وہ اپنے رولز فٹ کر رہے ہیں، ایک بار جو ہم نے رولز بنا لیے پھر ہمیں وہ ڈفرینٹ صورتوں میں فٹ کرنے ہیں. وہ جو صورتیں ہیں وہ جیسی بھی ہوں، ویدر اینیمیٹ اور ان اینیمیٹ، چاہے وہ صورتیں زندہ اینیمیٹڈ موویز جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ زندہ ایسے کوئی کارٹونز ہوں جو زندگی جن میں ہو، چاہے وہ زندہ چیزوں پر ہوں چاہے وہ مردہ چیز، یعنی جو جن میں زندگی نہ ہو ان پر بھی لاگو ہوتی ہے. ریشنل اور ارریشنل، چاہے وہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کی عقل انہیں تسلیم کرے، ریشنل ہو یا ارریشنل ہو، یا چاہے عقل انہیں تسلیم. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے لا کے حوالے سے. جب آپ کوئی لا بنا لیتے ہیں نا اور آپ اپنی میجورٹی کے ساتھ اس لا کو ڈیفائن کر کے ایک اسٹیچیوٹ میں ڈھال دیتے ہیں، آپ، میں، فلاں، ڈمکاں، یہ سارے مل کے بیٹھے، آپ نے اپنی اوپینینز دیں، میں نے اپنی اوپینینز دیں، ہم سب نے اپنی اپنی اوپینینز دے کر ایک لائن آف ایکشن بنا لی کسی بھی چیز کی. جیسے جیسے وقت گزرے گا ہو سکتا ہے مجھے اس سے مخالفت ہو سکتا ہے میرے مفادات کے خلاف جائے وہ، لیکن اگر میرے مفادات کے خلاف بھی جائے اور پھر میری عقل نہ بھی مانے اسے، تو بھی اس لا کو ماننا مجھ پر فرض ہے، اس لا کو مانا جائے گا. سو اس وجہ سے بلیک سٹون کہتا ہے کہ وہ ریشنل ہو لائن آف ایکشن چاہے ارریشنل ہو، ماننا پڑے گا. Thus we say the laws of gravitation, of optics, of mechanics, as well as the laws of nature and of nations. انہی پیٹرنز پہ یہ تمام، کوئی کشش کی کوئی لا ہے، کوئی بصارت کا لا ہے، کوئی ٹیکنیکل فیلڈ میں کوئی لا ہے، ایز ویل ایز دا لاز آف نیچر اینڈ دا لاز، کوئی قوموں کا لا ہے یا فطرت کا کوئی قانون ہے. وہ کہتا ہے یہ تمام قوانین پر یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ یہ ایک رول آف ایکشن ہے جسے تمام چیزوں پر لاگو ہونا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ایک رول آف ایکشن بنا لی کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی،
زیادتی کی آپ نے ڈیفینیشنز بنا لیں کہ فلاں چیز کے ساتھ زیادتی یہ ہے، فلاں چیز کے ساتھ زیادتی یہ ہے، فلاں چیز کے ساتھ زیادتی یہ ہے، تو ان سب کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہوگی. اس رول آف ایکشن کو لا کہا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو بلیک اسٹون. امید کرتا ہوں کہ آپ کو بلیک اسٹون کی ڈیفینیشن بھی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی کنفیوژن رہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ایک اور ڈکشنری بڑی اچھی ایک چیز میں نے دیکھی، ہمارے دور میں تو نہیں ہوتی تھی، اب پی ڈی ایف فارم میں بلیکس لا ڈکشنری، دا موسٹ اوتھینٹک ڈکشنریز جو ہیں لا کی، ان میں 2 ڈکشنریز بڑی ریمارکیبل ہیں. ایک بلیکس لا ڈکشنری ہے اور دوسری مریم ویبسٹرز ڈکشنری ہے. مریم ویبسٹر ڈکشنری کی تو ایپ بھی موجود ہے، لیکن بلیکس لا کی ایپ موجود نہیں تھی. لیکن پی ڈی ایف فارم میں بلیکس لا ڈکشنری اب آپ کے کمپیوٹرز میں، آپ کے موبائلز میں بآسانی آ سکتی ہے. ان چیزوں کو بھی آپ پر پلیز ڈاؤن لوڈ کر لیں. اچھا، جو اکارڈنگ ٹو بلیکس لا ڈکشنری 4 مطلب بتاتا ہے لا کے. ہم نے پہلے سالمنٹ کو سمجھا، جس نے ایک ایبسٹریکٹ بتا دیا تھا اور جس نے یہ بتایا تھا کہ لا جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ لا کیا ہے. سالمنٹ یہ کہتا ہے کہ یہ باڈی آف پرنسپلز ہے جسے ریاست تسلیم کر لے اور لاگو کر دے اپنے ملک کا، اپنے لوگوں کا نظام چلانے کے لیے اور ان میں انصاف کی فراہمی کے لیے. اس کے بعد بلیک اسٹون، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو فونٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا. میں چھوٹا نہیں زیادہ لکھ رہا، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اسے مزید تھوڑا سا بڑا کر دوں. بلیک اسٹون یہ کہتا ہے کہ لا جو ہے وہ رول آف ایکشن ہے جو تمام پر لاگو ہوتا ہے، پھر وہ گریویٹیشن ہو، آپٹکس ہو، لاز آف نیچر ہو یا لاز آف نیشنز ہو. اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ بلیکس لا ڈکشنری ہمیں لا پر کیا بتاتی ہے. لفظی مطلب جیسا کہ ڈکشنریز آپ کنسلٹ کرتے رہتے ہوں گے، تو ڈکشنریز کی جو ورڈز ہوتے ہیں وہ بڑے اوتھینٹک مانے جاتے ہیں. اور بلیکس لا ڈکشنری کے ورڈ لا پر، اس کے کانسیپٹ پر، اس کا جو انٹروڈکشن ہے اس پر بلیکس لا ڈکشنری کیا کہتی ہے. پہلی بات جو بلیکس لا ڈکشنری میں 4 باتیں میں نے آپ سے گزارش کی کہ 4 باتیں بلیکس لا ڈکشنری بتاتی ہے ہمیں لا کے بارے میں. ان میں سے پہلی بات یہ ہے the regime that orders human activities and relations through systemic application of force of political organized society. ایک ایسی حکومت، ایک ایسی طاقت جس کا نام حکومت ہو، جو حاکم ہو، جو کسی بھی معاشرے کے رویوں پر رول کرتے ہوئے ریگولیٹ کرتی ہے اور یہ طے کرتی ہے کہ اس معاشرے کے لوگوں کے آپس میں تعلقات، آپس میں ریلیشنز کو ریگولیٹ کیسے کیا جائے گا. مثال کے طور پہ مجھے کسی بندے پہ بڑا غصہ ہے، وہ میرا پڑوسی ہے، دل میرا یوں چاہتا ہے کہ میں اس کا سر پھاڑ دوں، لیکن اگر مجھے اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ میں اپنے اس ریلیشن کو اس طرح سے تباہ کر دوں کہ میں اس کا سر پھاڑ دوں، تو اسے بھی ہو سکتا ہے اجازت مل جائے اسی قانون کے تحت. اس سے ہوگا یہ کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہو جائے گی، جس کی طاقت زیادہ ہوگی وہ دوسرے کا سر پھاڑ دے گا. اس کے لیے لا ہمارے سامنے آیا، اس نے ایک رول بنا دیا کہ کوئی کسی کا سر نہیں پھاڑے گا. اگر کوئی سر پھاڑے گا تو اسے سزا دی جائے گی. تو بلیکس لا ڈکشنری یہ کہتی ہے کہ انسانی جو ریلیشنز ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو ایک ریجائم، جو حاکم قوت ہوتی ہے، وہ آف پولیٹیکلی آرگنائز سوسائٹی، اور یہ اس سوسائٹی میں ہوتی ہے جو کہ سیاسی طور پر منظم معاشرہ ہوتا ہے، وہ سوسائٹی جن میں شعور ہوتا ہے. لائرز کبھی بھی جہلاء میں، لائرز کبھی بھی ایسے لوگوں میں نہیں ہوتے ہیں جہاں کوئی قانون نہ ہو. لائرز
لا لیگل سسٹم وہاں پہ ہوگا جہاں لوگ سویلائزڈ ہوں گے، جہاں پولیٹیسائزڈ چیزیں ہوں گی، اور تھرو سوشل پریشر، یا پھر یہ اسے یا تو پولیٹیکلی آرگنائز سوسائٹی ہو، پولیٹیکلی سویلائز سوسائٹی ہو، یا پھر معاشرتی دباؤ سے اس قوت کو لاگو کروایا جائے کہ بنے آپ نے کس طرح سے اپنے رویے ایک دوسرے کے ساتھ درست رکھنے ہیں، اس قوت کا نام لا ہے۔ ابھی تک اس نے یہ بتایا کہ ایک قوت کا نام لا ہے جو لوگوں کے آپسی جو رشتے ہیں انہیں ریگولیٹ کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اب اس قوت کو منوانے کے لیے یا تو وہ لوگ اتنے سمجھدار ہوں، اتنے پڑھے لکھے ہوں کہ وہ خود اسے مان لیں، یا پھر سوشل پریشر، معاشرتی دباؤ، یار لوگ کیا کہیں گے، یار نہیں ایسا نہیں کریں گے، اس قسم کا معاشرتی دباؤ کریٹ کیا جائے، بیکڈ بائی فورس، اور اس معاشرتی دباؤ کے پیچھے قوت ضرور ہو۔ دیکھو جی لوگ کیا کہیں گے، کئی لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بھائی اچھا بھائی کہہ لیں، لوگ جو بھی کہیں گے، میں نہیں مانتا لوگوں کو، لیکن اس چیز کو منوانے کے لیے معاشرتی دباؤ کے پیچھے بھی کسی قوت کا ہونا ضروری ہے، کوئی ایک خوف ضروری ہے۔ میرے یہ ورڈ یاد رکھیے گا، یہ جو خوف ہے نا، یہ بھی آگے چل کے ہم اسے ڈسکس کریں گے۔ In such a society, the legal system respects and obey the law. ایسی سوسائٹی میں یہ جو لیگل سسٹم ہے اس کا نام لا ہے، اور جس کے پیچھے کی وجہ بریکٹس میں لکھتے ہیں کہ رسپیکٹ اینڈ اوبے دا لا، کہ وہ لوگ پھر اس لا کی عزت کرتے ہیں اور اس کی تکمیل کرتے ہیں، اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ پہلا مطلب جو بلیکس لا ڈکشنری نے ہمیں بتایا لا کا، وہ یہ ہے۔ دوسرا مطلب وہ بتاتا ہے کہ the aggregate of legislation, judicial precedents and accepted legal principles, the body of authoritative grounds of judicial, the aggregate۔ دوسرا مطلب بلیکس لا ڈکشنری ہمیں، اچھا پہلا مطلب جو بلیکس لا ڈکشنری نے ہمیں بتایا کہ یہ ایک ریجائم ہے، یعنی ایک حاکم قوت جو لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنز اور ان کے رویوں پر بائی فورس حاوی رہتی ہے۔ بلیکس لا کا بتایا گیا پہلا مطلب ہمارے سامنے یہ آیا، اور اب دیکھیں گے کہ بلیکس لا ڈکشنری ہمیں لا کے حوالے سے دوسرا مطلب کیا بتاتی ہے۔ تو اب تک ہم نے سالمن پڑھ لیا، بلیک سٹون کی ڈیفینیشن پڑھ لی، اور بلیکس لا کی پہلی ڈیفینیشن پڑھ لی۔ اب دوسری ڈیفینیشن پڑھیں گے بلیکس لا کی۔ دوسری ڈیفینیشن بہت مزیدار ہے، مجھے پرسنلی بڑی اچھی لگی ہے، اس میں کافی ساری چیزیں ہمیں سمجھنے کو ملیں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ کہتا ہے کہ یہ دا ایگریگیٹ ہے۔ ایگریگیٹ کسے کہتے ہیں کہ جب بہت ساری چیزیں، وہ کہتے ہیں نا اوہو یار میں فیل ہو گیا بھائی، میرا ایگریگیٹ نہیں بنے۔ ایگریگیٹ کا مطلب ہے بہت ساری چیزوں کو ملا کر دیکھنا، کوئی ملا کر رکھنا، کوئی جوڑ کر رکھنا۔ اس ڈیفینیشن میں وہ کہتا ہے کہ یہ ایگریگیٹ ہے، ملا کر بنائی گئی چیز ہے جو لا ہے۔ کن کن چیزوں کو ملا کر بنائی گئی چیز ہے؟ آف لیجسلیشن، لیجسلیشن کہتے ہیں قانون سازی کو، جو ہماری پارلیمنٹ ہے، نیشنل اسمبلی ہے، جو سینٹ ہے، یہ بیٹھ کر قانون سازی کرتے ہیں ہمارے لیے۔ ہمارے الیکٹ کیے گئے نمائندے پارلیمان میں بیٹھ کر ہمارے لیے جو لاز بناتے ہیں ایک خاص پروسیس سے گزر کر، اسے لیجسلیشن کہا جاتا ہے۔ تو اس ایگریگیٹ میں جو بہت ساری چیزیں مل کر لا بناتی ہیں، ان میں اکارڈنگ ٹو دا سیکنڈ ڈیفینیشن گیون بائی بلیکس لا ڈکشنری از لیجسلیشن، اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از جوڈیشل پریسیڈنٹس۔ جوڈیشل پریسیڈنٹس جو دوسری چیز ہے جو ملا کر لا بناتی ہے، وہ یہ کہ عدالتوں کے کیے گئے فیصلے، پریسیڈنٹس کہتے ہیں جو ایسے پرانے کیے گئے فیصلے جو آج کے وقت کے لیے ہمارے سامنے نمونہ ہو۔ مثال،
عدالت نے ایک فیصلہ کر دیا، اس کے بعد آنے والی اس سے چھوٹی ماتحت عدالتیں اسی کے پیٹرنز پر اسی طرح لا کی تعبیر کر کے اسی طرح کے فیصلے کرتی رہیں گی جو ان اسپیسیفک حالات میں اس عدالت نے کر دیا تھا۔ دوسری چیز ہو گئی اس ایگریگیٹ میں اینڈ ایکسیپٹڈ لیگل پرنسپلز، اور تیسری چیز کہ مانے گئے تسلیم شدہ قانونی اصول تیسری چیز ہے۔ یہ تین چیزیں مل کر لا بناتی ہیں، ان تین چیزوں کا نام لا ہے۔ پھر the body of authoritative grounds of judicial and administrative action, especially the body of rules, standards and principles that the courts of a particular jurisdiction apply in deciding controversies brought before them, the law of land۔ اچھا، پہلے جو اس نے بات کی تھی رسپیکٹ اینڈ اوبے دا لا آیا تھا، وہ ایک میری سمجھ کے مطابق جو یہ جو ریجائمبل ہے اس نے بات کی تھی، اس نے ایک بریف ویو آپ کو دیا۔ اب وہ اس کی ٹیکنیکلٹیز میں جا رہا ہے ڈیفینیشن 2 میں گیون بائی بلیکس لا ڈکشنری۔ اس میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ لا آف دا لینڈ کی بات ہے۔ اب یہ چیزیں مل کر جو لا بنائیں گی، یہ چیزیں مل کر جو لا بنائیں گی اس کو آپ رسپیکٹ اینڈ اوبے دا لا کے ایک ہیڈنگ میں لکھ سکتے ہیں۔ جو دوسری چیز بن رہی ہے اسے لا آف دا لینڈ کہا جائے گا۔ لا آف دا لینڈ کا مطلب ہے آپ کے ملک میں جہاں آپ رہتے ہیں، جس معاشرے کا آپ حصہ ہیں، اس ملک اس ریاست کا کیا قانون ہے، آپ کن کن باتوں کو کرنے اور کن کن باتوں سے باز رہنے پر مجبور ہیں۔ وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اسٹیچیوٹ کی فارم میں ہیں، ان میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان کی تعبیر و تشریح تو مختلف ہو سکتی ہے، ان کی انٹرپریٹیشنز، ڈیفینیشنز، وہ ان کے جو ویوز ہیں، ان کے سمجھنے کے طریقے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا جو ٹیکسٹ ہے، جو ان کی اپلیکیبلٹی ہے، وہ ڈیفرنٹ نہیں ہوگی، وہ ویسے ہی لکھی جائے گی جب تک اسے تھرو لیجسلیشن چینج نہ کر دیا جائے۔ تو ان چیزوں کو ملا کر یعنی لیجسلیشن جو میں نے آپ کو بتا دیا، جوڈیشل پریسیڈنٹس جو پرانے فیصلے، اور تیسری چیز ایکسیپٹڈ لیگل پرنسپلز، ان چیزوں کو ملا کر ایک چیز بنائی جاتی ہے جو اس معاشرے پر لاگو کی جاتی ہے اور جسے لا آف دا لینڈ کا نام دیا جا سکتا ہے۔ یہ دوسری ڈیفینیشن ہے۔ بھائی اس نے کہا اگر مزید کوئی آپ سے پوچھے، دیکھیں آپ لا کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ سے لوگ پوچھیں کہ بھائی بتاؤ کہ لا جو کر رہے ہو ہمیں بھی سمجھاؤ لا کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج کی آپ کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ نے کسی ایسے بندے کو بتانی ہیں، سمجھانی ہیں، جو بندہ آپ سے کوئی بھی سوال پوچھے۔ اچھا، اب وہ تیسری ڈیفینیشن بتاتا ہے بلیکس لا ڈکشنری کی۔ جیسا کہ میں نے بتایا اس کی 4 ڈیفینیشنز ہیں۔ تیسری چیز ہے دا سیٹ آف رولز اور پرنسپلز ڈیلنگ ود اے اسپیسیفک ایریا آف اے لیگل سسٹم۔ کسی خاص چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے، کسی خاص چیز کے ساتھ کس قسم کا رویہ رکھا جائے، کسی خاص چیز کو کیسے ڈیل کیا جائے، ان کے لیے جو رولز، ان کے لیے جو اصول وضع کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے سوچ لیا کہ ہمارا گھر ہے، اس میں فلاں جگہ دروازہ ہوگا، دروازے سے ہم اس ٹائم پہ آئیں گے، اپنا کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو وہ اس طرح سے کریں گے، ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں کرے گا۔ ایسے جو اسپیسیفک سرکمسٹانسز پر جو اصول بنائے جائیں ان کا نام بھی لا ہی ہے، لیکن کاپی رائٹ لا وہ بریکٹ میں لکھ، اسے کہیں گے کاپی رائٹ لا۔ پھر چوتھی چیز بتاتا ہوں کہ دا جوڈیشل اینڈ ایڈمنسٹریٹو پروسیس، لیگل ایکشن اینڈ پروسیڈنگس، عدالتی اور انتظامی جو نظام ہے اس کا نام بھی لا ہے۔ اور اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ when settlement negotiations fail they submitted their dispute to the law۔ آپ کا اور میرا کوئی تنازع ہو گیا، پہلے کوشش کریں گے نہیں یار آپ میری بات مان لو، آپ کہو گے نہیں آپ میری بات مان لو۔ اگر تو ہم دونوں میں سے کسی ایک نے دوسرے کی بات مان لی پھر تو ہے ٹھیک، ہم اپنے گھروں میں خوش باش۔
نہیں مانتے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنی یہ سارے ورژنس جو ہیں یہ عدالت کے سامنے رکھ دیں گے. اس پروسیس کا نام لا ہے اکارڈنگ ٹو فورتھ اینڈ لاسٹ ڈیفینیشن گیون بائی بلیکس لا ڈکشنری. اچھا جی، بلیکس لا کی بات ہو گئی یہاں تک ختم. باقی وہ جو اس کے ساتھ ریلیونٹ مزید مٹیریل ہے وہ آپ سے شیئر بھی کر دیا جائے گا. اب کانسیپٹ آف لا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. کانسیپٹ آف لا میں HLA ہارٹ ایک آتھر ہے 1907 میں جو ہے وہ اس کا اوریجن ہے. اس نے کافی کام کیا. یہ لا کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ کلیئر کرنے میں اس نے ہماری بہت مدد کی. وہ یہ کہتا ہے پہلے تو اس کے اپنے یہ سمجھ لیں کہ کانسیپٹ آف لا پر اس کی اپنی تھیوریز ہیں. آپ نے یہ ساری چیزیں سمجھتے ہوئے یہ نہیں کسی بھی جگہ پہ کنفیوز ہونا کہ یار ان میں سے درست کون سی اور غلط کون سی. یہ سب اپنی اپنی جگہ درست ہے. اسی وجہ سے میں نے آپ سے پہلے گزارش کی تھی کہ لا کی پکی ڈیفینیشن کسی کے پاس نہیں ہے. ہمارا کام ہے ان سب چیزوں کو جوڑنا، سمجھنا اور ان سب کو بیان کرنا اپنے پیپر میں. HLA ہارٹ کہتا ہے where there is law there human conduct is made in some sense non-optional or obligatory. جہاں لا موجود ہو، جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا، دیکھیں مرضی، رضامندی، منشا، خواہش، چاہت، مفادات میرے اور ہو سکتے ہیں، آپ کے اور ہو سکتے ہیں. میں ایک چیز چوز کروں گا، میں اپنے حساب سے چوز کروں گا. آپ وہی چیز اگر چوز کریں گے تو آپ اپنے حساب سے چوز کریں گے. مجھے ہو سکتا ہے بلو کلر پسند ہے، ہو سکتا ہے آپ کو ریڈ پسند ہو، بلیک پسند ہو. جو جہاں سے شروع کرتا ہے نا HLA ہارٹ بات کو، بڑی یہ انٹرسٹنگ بات ہے. وہ کہتا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں جو لا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے چیزوں کو نان آپشنل کر دیں. آپ کی آپشنز سے چیزوں کو بالا تر کر دیں. پھر آپ کی مرضی جو بھی ہے کرنا وہی ہے جو لکھا ہوا ہے. یہ بات مجھے 14 سال کی پریکٹس کے بعد سمجھ آئی. آپ جو چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا، ہوگا وہ جو لا میں لکھا ہے. اس چیز کو کانسیپٹ میں آپ نے سب سے پہلی چیز کلیئر یہ کر لینی ہے لا کا کانسیپٹ کلیئر کرتے وقت. اچھا، اس کے بعد وہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ پروفیسر ہارٹ میکس اے ڈسٹنکشن بٹوین بیسک اور پرائمری رولز اینڈ سیکنڈری رولز. اس نے کہا یار ٹھیک ہے، مان لیا آپ نے پیچھے پڑھ لیا کہ رولز کا نام لا ہے یا سیٹ آف رولز کا نام لا ہے، لیکن اس نے یہ کہا کہ رولز دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک بنیادی رول ہوتے ہیں، بڑے کٹر قسم کے رول ہوتے ہیں، اور ایک سیکنڈری رولز ہوتے ہیں جن کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے، بنیادی نہیں ہوتی. یہ اس نے پہلی کلاسیفیکیشن کی ہارٹ نے. ہیومن بینگز انڈر پرائمری رولز، اس نے کہا جو بنیادی اصولوں کا ایک سیٹ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، ہیومن بینگز آر ریکوائرڈ ٹو ڈو اور ٹو ابسٹین فرام سرٹن ایکشنز ویدر دے وش اور ناٹ. اس نے کہا اب ہم چونکہ پڑھ رہے ہیں ہارٹ کو، اب اس کی جو مین پوائنٹ پہلا ہے وہ ہم نے پڑھا کہ دو حصوں میں اس نے لا کو بانٹ دیا، پرائمری اور سیکنڈری. اچھا، پرائمری میں وہ کیا کہتا ہے کہ بنیادی رولز
جنہیں آپ لا کا نام دیتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ انسانوں کو ماننے ہوتے ہیں، چاہے ان کی مرضی منشا ہو نہ ہو، اس بات سے فرق نہیں پڑتا. انہیں کہتے ہیں پرائمری رولز. سیکنڈری رولز آر ان اے سینس parasitic upon secondary to primary rights. They provide that human beings may, by doing or saying certain things, introduce new rules of the primary type, extinguish or modify old rules, or in various ways determine their incidence or control their operations. Primary rules impose duties. Secondary rules confer powers, public or private. اس نے کہا کہ ایک رولز تو وہ جنہیں ماننا ہی ماننا ہوتا ہے، دوسری چیز وہ کہ ان پرائمری رولز کو بنایا کیسے جائے، انہیں ختم کیسے کیا جائے، ان کا پروسیجر کیا ہو، اور اس کے بعد اختیارات آگے کسے دیے جائیں اور کس طرح سے دیے جائیں اور کس حد تک دیے جائیں. یہ جو باتیں ہیں، جو دوسری چیز آپ کے سامنے آتی ہے، اس نے کہا یہ سیکنڈری فارم آف رولز ہے، یعنی یہ ثانوی حیثیت کے رولز ہیں. ایک تو وہ کہ کسی کو زخم نہیں دینا، کسی کو بندہ نہیں مارنا، کوئی مارو گے سزا ہوگی، آپ کو اچھا لگے نہ لگے. دوسری بات یہ کہ ایک چیز لکھی ہوئی ہے، یار یہ کیا غلط لکھی ہوئی ہے، کیا ٹھیک لکھی، آؤ نا ذرا مشورہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس چیز میں کیا ہے، کوئی امینڈمنٹ کی گنجائش ہے، یا اگر اس پر کوئی عمل درآمد کروانا ہے تو وہ کس سے کروانا ہے اور وہ کس حد تک کروانا ہے، اور اگر جس سے کروانا ہے اس پر چیک اینڈ بیلنس کا کیا نظام رکھنا ہے. اگر پولیس والے ہیں، بندہ پکڑیں گے، کیسے پکڑیں گے، ان کے پاس کیا اتھارٹیز دینی ہے، انہیں گنز دینی ہے، انہیں کیا کرنا ہے، کیا ضروری ہے ہمارے معاشرے میں. اس نے کہا یہ جو باتیں ہیں یہ سیکنڈری لیول کی باتیں ہیں. تو ان دو کیٹیگریز میں اس نے بانٹ دیا لا کو. اچھا جی، پھر وہ کہتا ہے کہ اٹ از پاسبل ٹو امیجن اے سوسائٹی وداؤٹ اے لیجسلیچر, courts or official of any kind. There are many studies of primitive communities which depict in detail the life of a society where the only means of social control is the general attitude of group towards its own standard modes or behavior in terms of the rules of obligations. اس نے کہا بھائی یہ جو لیجسلیچر ہے نا، جو آپ کی آج ماڈرن ڈیوائس ہے قانون سازی کی، اس کے بغیر بھی لوگوں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے سروائیو کیا ہے، کوئی وہ مرے نہیں ہیں، انہوں نے بھی زندگیاں اپنی گزاری ہیں جیسے تیسے ٹھیک گزاری ہیں. A social structure of this kind is often referred to as one of custom, but Hart prefers to refer to such a social structure as one of primary rules of obligation. If a society is to live by such primary rules alone, there are certain conditions which must be satisfied. تو اس نے کہا اگر یہ جو پرائمری رول کی اس نے بات کی، اس نے کہا کہ اگر لوگوں کو سیکنڈری رولز کی انٹروڈکشن نہ کروایا جائے، یا جو بن گیا اب اسے ہلانا جلانا نہیں ہے، سیکنڈری رولز کو جو ہے وہ کلاسیفائی نہیں کرنا، بس وہی ہے جو لکھا گیا، اس سے ہل جل نہیں سکتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ لوگوں کی زندگی اس میں مشکلات آئیں گی، چیزیں غلط بھی بن جاتی ہیں، قانون غلط بھی بنتے ہیں، انہیں امینڈ بھی کرنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ آگے بھی چلنا پڑتا ہے، ان کو جو ہے وہ بدلنا بھی پڑتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور یہ کام ہے سیکنڈری رولز کا. اس نے کہا بھائی یہ بھی ضروری ہے. The first condition is that the rules must contain in some form restrictions on the free use of violence, theft and deception to which human beings are tempted but which they must repress if they have to live together. اس نے کہا پہلی چیز یہ ہے کہ ریسٹرکشنز، تو جو پرائمری ریسٹرکشنز یا پرائمری رولز ہیں ان کے تحت ریسٹرکشنز لاگو ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون کا ایک جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ میں تو ڈاکہ مار لوں، میں چوری کر لوں، میں تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں تو بندہ مار دوں. ان سب چیزوں سے پیچھے رہنے کے لیے ایک خاص حد، ایک خاص سیٹ آف رولز ہونے چاہیے کہ ایسا نہیں کرنا، اور وہ ریسٹرکشنز امپوز ضرور ہونی چاہیے. Such rules are in fact always found in primitive societies of which we have knowledge. ابتدائی دور کی سوسائٹیز میں بھی یہ چیزیں موجود تھیں.
together with a variety of other imposing on individual various positive duties to perform services or make contributions to the common life. اچھا تو یہ اس نے ایک جو بات ہے وہ بتائی. اچھا اس پر پھر اعتراضات بھی آئے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس نے بتائیں. پرائمری رولز اس نے بتائے اور اس سے کلاسیفائی کیا, سیکنڈری رولز کو الگ الگ سیپریٹ کیا. اس پر کچھ لوگوں نے اعتراضات بھی کیے. دا فرسٹ ڈیفیکٹ ان دا سمپل social structure of primary rules is uncertainty. The rules by which the group lives will not form a system but will simply be a set of separate standards without any identifying or common mark. They will resemble our own rules of etiquette. If doubt arises as to what the rules are or as to precise scope of some given rules, there will be no procedure for settling them, either by reference to an authoritative text or to an official whose declaration on that point are authoritative. اس نے کہا اگر تو ان میں سے ایک آسپیکٹ دیکھا جائے کہ صرف اگر پرائمری رولز کو لے کے چلا جائے, جو کہ اس نے کہا بھائی سوسائٹی کو لے کے چلنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ صرف پرائمری رولز بنا دو. اس نے کہا وہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ آبویسلی پرائمری رولز بنانے کے پروسیجر کو اس نے سیکنڈری رولز کہا. جب وہ بیسک پروسیجر ہی نہیں ہوگا تو پرائمری رولز کیسے سامنے آئیں گے, ان کی کمپلیکیشنز کیسے سامنے